اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ذوالحج رواں دواں ہے، تو کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ فرزندان اسلام پیارے نبی ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے پیارے آقا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تو جانور کے گوشت کے حوالے سے، یعنی قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کے کتنے حصے ہونے چاہیے اور کن کن لوگوں کو دینے چاہیے۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ہو سکے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو، قربانی کے جانور کے گوشت کے حصے کرنے کے حوالے سے مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے قربانی کے جانور کے 3 حصے کیجئے۔ ایک حصہ آپ اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، جبکہ ایک حصہ جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، جبکہ ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ فقراء کے لیے، اس میں سبھی لوگ آ جائیں گے، یعنی آپ کے محلے دار یا آپ کوئی بیوہ یتیم کوئی بھی مانگنے والا جو مستحق ہے آپ اس کو دیں۔ یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں زیادہ نہ رکھیں، صرف تھوڑا بہت رکھیں، زیادہ تقسیم کر دیں تو بھی اچھی بات ہے۔ آپ کو جس قدر گنجائش ہے آپ زیادہ تقسیم کر دیں، پورا جانور تقسیم کرنا چاہتے ہیں آپ پورا جانور تقسیم کر دیں۔ جبکہ دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے بال بچے زیادہ ہیں، کوئی ایسا بھی شخص ہوتا ہے کہ جو صرف ایک بکرا ہی قربان کر رہا ہے اور اس کے اہل خانہ میں 5، 7، 8 افراد ہیں، تو ایک بکرے میں آپ کو پتہ ہے جو متوسط ہے 8 سے 10 کلو گوشت ہے۔ اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اہل خانہ کی ہی ضرورت کا گوشت ہے، میں نہیں زیادہ تقسیم کر سکتا، تو اس میں بھی کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود گھر پہ نہیں کھا سکتا، وہ سارا گوشت کھانا چاہے، خود اپنے اہل خانہ کے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ تقسیم کرتے ہیں زیادہ لوگوں میں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، یقینی طور پہ زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اس میں ایک عرض کرنا چاہوں گا جس کو آپ لازمی طور پہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ گوشت کی پرات اٹھا کے محلے میں تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، 2 بوٹیاں کسی کے گھر پہ، 2 کسی کے گھر پہ، جس نے قربانی کی ہے اس کو بھی 2 بوٹیاں، جس نے نہیں کی اس کے گھر پہ بھی جا کے 2 بوٹیاں۔ تو برائے مہربانی آپ اس چیز کو ذرا مد نظر رکھا کریں کہ اگر آپ کسی کو گوشت دے رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو دیں کہ اس کا ایک وقت کا ہی کھانا بن جائے۔ اب 2 بوٹیاں آپ دیں گے تو کیا آپ یہ تو سمجھے کہ مذاق والی ایک بات ہے نا؟ بھئی جس نے قربانی کی ہے آپ اس کو نہ دیں، اس کے پاس تو موجود ہے۔ جس نے قربانی نہیں کی ہے آپ اس کے گھر پہ جائیں، اس کو دیں، اور کم از کم اتنا تو دیں کہ اس کا ایک وقت کا کھانا تو بنے نا۔ تو برائے مہربانی اس چیز کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ جن کے گھر پہ قربانی نہیں ہے آپ ان کو گوشت پہنچائیں، اور کم از کم اتنا ضرور پہنچائیں کہ ان کا ایک وقت کا کھانا بن سکے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان قربانی کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، اللہ سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جو نہیں کر سکتے اللہ ان کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ اللہ پاک سب کو غیب کے خزانوں میں سے وسیع رزق عطا فرمائے۔